السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 19 سورۃ النمل، آیت نمبر 32، آیت نمبر 32۔ قالت یا ایہا الملأ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالت یا ایہا الملأ، قالت یا ایہا الملأ، افتونی فی امری افتونی فی امری، ما کنت قاطعة امرا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون حتى تشهدون۔ قالوا نحن قالوا نحن أولو قوة قوة وأولو بأس شديد وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ماذا تأمرين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت یا ایہا الملأ افتونی، افتونی میں مدہ ہوگا، دو مدے آ رہے ہیں، افتو میں ایک، نی میں دوسرا، فی مدہ، امری میم میں غنہ انی اور ری میں را باریک اور مدہ، ما کونت اخفا ہوگا، کونت میں نون کو چھپائیں گے ناک میں، ما کونت اخفا ہوگا کیونکہ تا بعد میں آ رہا ہے۔ وہ شعر ہم نے لکھ چکے تھے کہ اس شعر کے ہر پہلا کلمہ، ہر پہلا حرف جو ہے اخفا کا حرف ہے۔ صفت ثنا کمجاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقا ضع ظالما۔ ما کنت، تو نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تا حروف اخفا میں سے ہے۔ قاطعتن، قاف کو پر پڑھیں گے، قاطعتن، عین کو درمیان حلق سے، امرن، قاطعتن کیا ہوگا اس میں؟ اظہار ہوگا۔ امرن میں را کو پر کریں گے اور میم میں کیا کریں گے؟ غنہ انی۔ حتی تشہدون، تش شین میں تفشی ہوگی، ہدون میں مدہ ہوگا اور نون میں غنہ انی۔ قالو، دو مدی، نحن، ہا درمیان حلق سے، نحن، اگر اس کو درمیان حلق سے ادا نہیں کریں گے تو دوسرا دو ہا اور ہیں، ایک خا ہے ایک اور کا ہا ہے، ایک سینے سے ادا ہوتی ہے حلق کے اس حصے سے جو سینے کے قریب ہے، اور دوسری ہا جو ہے وہ حلق کے اس حصے سے جو منہ کے قریب ہے، تو اس کو درمیان حلق سے ادا کریں گے۔ نحن اولو قوت، یہ قوتوں میں ادغام ہوگا مال غنہ۔ وَأُولُو بَأْسٍ، بَأْسٍ میں جھٹکا دیں گے، سین میں اخفا کریں گے۔
وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اخفا ہوگا، بأس اخفا، شدید والشدید، شدید ادغام، والامر الیک، را کو پر پڑھیں گے اور میم میں غنہ انی، الیک یائلین، فانظری سوتو، فانظری اخفا، نون کے بعد ظار ہے تو نون کو مخفی کریں گے، چھپائیں گے ناک میں، فانظری ماذا تأمرین، تأمرین، تأمرین. جی جھٹکا دیں گے۔ قالت، اس بلقیس نے کہا، یا ایہا، اے الملأ درباریو، افتونی تم مشورہ دو مجھے، فی امری میرے اس معاملے میں، ما کنت نہیں ہوں میں، قاطعتاً فیصلہ کرنے والی، امراً کسی کام کا، حتیٰ کہ تشہدون تم حاضر ہو میرے پاس۔ قالوا انہوں نے کہا، نحن ہم، اولو قوت قوت والے ہیں، و اولو بأس اور جنگجو ہیں، شدید بہت سخت، والامر اور لیکن تمام اختیار، الیکی تیرے پاس ہے، فانظری سو تو سوچ لے، ماذا تأمرین تو ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ قالت یا ایہا الملأ، اس سے جب خط ملکہ سبا نے ان کو سنا دیا تو سب مبہوت اور خاموش رہ گئے، سب خاموش رہ گئے، کیونکہ خط کی عزت و جلال سے ان پر ایک قسم کی سکتہ طاری ہوا۔ تو جواب میں پھر یہ عورت جب مشرکہ تھی تب بھی بڑی ہوشیار تھی، اور جب اسلام میں داخل ہوئی تب بھی بڑی ہوشیار عورت تھی۔ کہا، قالت یا ایہا الملأ، کہ اے سردارو، تم میرے معاملے میں مجھے حل بتاؤ، اب کیا کرنا چاہیے؟ خط آیا ہے، وہ طاقتور ہیں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کبھی کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں، کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہوں، یعنی کہ تم میرے ساتھ شریک ہو گئے یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود ہو۔ اب یہ بادشاہی نظام تھا، تو بادشاہی نظام میں بھی مشورے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ بادشاہ اپنی طرف سے جو کرنا چاہے کرے، اور اگر جمہوری نظام ہے تو تب بھی، اگر خلافت ہے تو تب بھی مشورے ہونے چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بادشاہی نظام میں جو ہے وہ بادشاہ کے ہاتھ میں سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ بادشاہ مشورے لیتے ہیں، یہاں بادشاہ مشورہ لے رہی ہے۔ جمہوری نظام میں کہتے ہیں کہ جمہوری نظام میں جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے لوگوں کے پاس، اور بادشاہ کل اختیار نہیں ہوتا، مطلق العنان نہیں ہوتا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں اس وقت بادشاہ بڑا نرم ہوتا ہے، وزیر، جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد 4-5 سال تک پھر اس کے ہاتھ میں جو کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ ما کنت قاطعۃ امرا، میں کبھی کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں، حتیٰ تشہدون، یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود ہو، یعنی کہ تمہاری موجودگی میں تم موجود ہو، میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں، تم نے مشورہ دینا ہے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا دیا؟ مشورہ انہوں نے یہ دیا کہ قالوا نحن اولو قوت، انہوں نے کہا کہ ہم بڑی قوت والے ہیں اور بہت سخت جنگ والے ہیں، یعنی کہ جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے آگے جا کے یہ ملکہ سبا ان کو کہے گی کہ بادشاہ جو ہیں جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں، اور اس کے رہنے والوں میں سے عزت والوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں،
اور اسی طرح وہ کریں گے، یہ کریں گے۔ انہوں نے جنگ کے لیے کہا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو طاقت والے ہیں اور سخت جنگجو ہیں۔ والامر الیک، اور معاملہ تیرے سپرد ہے، سو تو دیکھ لے تو کیا حکم دیتی ہے۔ فانظری ماذا تأمرین، تو اس نے پھر مشورہ یہ دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا کہ ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا تھا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آل عمران میں 159 میں فرمایا کہ اور کام میں ان سے مشورہ کر۔ تو کوئی بھی معاملہ ہو، مسجد کا ہو، گھر کا ہو، اس میں مشورہ ہونا، مشورے میں بڑے خیر ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و صدیق عمر رضی اللہ عنہ میں سے فرمایا تھا کہ لو انکما تتفقان علی امر واحد ما عصیتکما فی مشورۃ ابدا، اگر تم کسی بات پر متفق ہو جاؤ تو میں اس معاملے میں کبھی تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ تو یہاں انہوں نے بھی کہا کہ معاملہ تیرے سپرد ہے، سو تو دیکھ لے کیا حکم دیتی ہے۔ تو سرداروں نے متفقہ طور پہ یہی جواب دیا کہ ہم تو بڑی قوت والے اور سخت جنگجو ہیں، اسلحہ، فوج اور تیاری ہر لحاظ سے ہے۔ لیکن یہاں اس عورت کو یہ پتہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کیسی لشکر ہے، پرندوں کی لشکر ہے، انسانوں کے علاوہ جنات کی لشکر ہے اور پرندوں کی لشکر ہے۔ اب پرندوں کی لشکر پر ابابیل آئے، انہوں نے ابرہہ کے فوج کو تس و نس کر کے رکھ دیا۔ یہاں سے ان ابابیلوں سے سائنسدانوں نے کیا دیکھ کر بنائے؟ بم بنا لیے، جہاز بنا لیے، طیارے بنا لیے اور بم بنا لیے۔ تو مسلمان غافل ہے۔ یہاں بھی اشارہ ملا کہ پرندوں کا لشکر بھی اس کے پاس تھا، ہدہد کا اور وغیرہ پرندوں کا، اور ویسے ہی جنوں کا بھی تھا۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں نے ایک جنگ میں، عمر رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں شامل تھے، منجنیق کا استعمال کیا۔ منجنیق کا استعمال کیا تو اس قوم کو تس و نس کر کے رکھ دیا جی، وہ فتح ہو گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں سائنسدان پیدا ہوئے، ابو الہیثم۔ یہ ابو الہیثم کا نام انگریزوں نے پہلا سائنسدان ہی مسلمان ہے۔ جابر بن حیان، ابو الہیثم اور ایک تیسرا ہے۔ جابر کا نام انگریزوں نے کیا کر دیا؟ گبر کر دیا۔ جابر نام بدل دیا کہ مسلمانوں کو سمجھ نہ آئے کہ یہ تو ہمارا سائنسدان ہے، گبر کہتے ہیں اسے۔ اور ابو الہیثم کو ابو القیسز کہتے ہیں، ابو القیسز، اس کا نام بھی بدل دیا۔ ایک اور مسلمان سائنسدان ہے۔ تو سائنسدان جتنے بھی تھے، وہ سائنسدان میرے خیال سے ابو الہیثم ہی تھا کہ وہ تجربے کر رہا تھا۔ 9 تھے سائنسدان، اور پہلی سائنس کی کتاب بھی انہوں نے لکھی مسلمانوں نے۔ لیکن انہوں نے رشوت دے دے کر، پیسے دے دے کر، حتیٰ کہ ایک سائنسدان کو تو مالی بننا پڑا، پودوں کو پانی دیتا رہا، بس اسی سے اپنا جان چھڑا لیا اس نے، اتنے پریشر کے نیچے۔ آج بھی دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس سے جب انٹرویو لی گئی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندگی میں اگر مجھے پچھتاوا آ رہا ہے تو اپنے اس کام پہ پچھتاوا آ رہا ہے کہ میں نے ایٹم کیوں بنا لیا۔ اتنا تنگ کیا۔ تو یہ پرانے دور سے، اس دور کے بادشاہوں کو یہ کافر رشوت دیتے تھے، پیسے دیتے تھے اور اس سائنسدان کو چنگل میں دبا لیتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ ایسے عرفہ رنداوا کریم لڑکی جو تھی، شاید آپ کو معلوم ہو، اس کے عرفہ ٹاور جو بنا ہے اس کے نام، اس 12-13 سال کی عمر میں اس نے ایک سافٹ ویئر میرے خیال سے ایجاد کیا تھا۔ ہاں، دنیا کی واحد لڑکی۔ اب سننے میں یہ آتا ہے کہ اس کو جو دعوت ملی تھی، دعوت میں زہر دیا گیا اور اس سے واپسی آتے ہی فوت ہو گئی، 1 مہینے بعد فوت ہو گئی۔ تو یہ کام مسلسل کافر ادھر سے اسی وقت سے چلا رہے ہیں۔
ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁਰਰਾ ਹਜ਼ਰਾਤ